پڑھنا تو یہ ہمارے نیند کا وقت ہے، ہم چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی تہجد شمار ہوگی۔ تو اس لیے اب جناب سمجھے، اب قرآن نے تو یہ کہہ دیا پہلا حکم جو ہے موجود تھا وہ ختم ہو گیا، آخری حکم ناسخ ہو گیا، یہ بات ہمیں کون سمجھائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی قرآن میں تو سورۃ المزمل ہے نا، پہلا حصہ بھی موجود ہے اور آخری حصہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اب جو دشمنان دین ہیں توجہ کرو پوری طرح سے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اللہ نے ایک حکم تھا اس کو ختم کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، حکم ناسخ آ گیا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی پہلا حکم غلط تھا اس کو ختم کیا گیا، دوسرا حکم صحیح تھا، تو اللہ تو غلطی سے پاک ہے، پھر قرآن میں ناسخ و منسوخ کیسے آ گیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ بات دماغ میں آ رہی ہے بات؟ چلو درود شریف پڑھو، دیکھتے ہیں محبت سے درود شریف پڑھو۔ پہلے ہم نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی، اب اللہ نے حکم دیا نماز کی طرف پڑھو، کعبہ شریف کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جی پہلا حکم اگر ٹھیک تھا تو یہ دوسرا کیوں دیا؟ اور اگر پہلا حکم غلط تھا تو دوسرا آ گیا، اس کا معنی نعوذ باللہ اللہ نے غلط حکم دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو سمبو ہے، قدوس ہے، منزہ عن الخطا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی بات سمجھیں، یہ ساری باتیں ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کون سمجھائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور حضور کی باتیں ہمیں کون پہنچائے گا؟ اصحاب رسول اللہ۔ اور صحابہ کی باتیں کون لائے گا؟ تابعین، ان کے بعد تبع تابعین۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یاد رکھ لو دماغ میں کہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آئے گا، صحابہ کے بغیر نبی نہیں سمجھ آئے گا، علماء و فقہا کے بجائے نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گا۔ ایک سلسلہ بنا دیا ہے، کڑی بنا دی ہے، زنجیر بنا دی ہے، یہاں ایک کڑی ٹوٹ جائے گی بس زنجیر بکھر جائے گی تو منزل پہ نہیں پہنچو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں کس نے بتلائی ہے کہ جناب پہلا حکم منسوخ کیوں منسوخ؟ اب یوں سمجھو میرے اللہ کا پہلا حکم بھی برحق، میرے اللہ کا دوسرا حکم بھی برحق۔ تبدیل کیوں ہوا؟ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے استعمال کرو، 5 دن کے بعد پھر میرے پاس آؤ۔ 5 دن کے بعد جاتے ہیں، وہ پھر طبیعت دیکھتا ہے، وہ پھر آپ کا رزلٹ دیکھتا ہے، وہ پھر آپ کی لیبارٹری کراتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب یہ دوائیں چھوڑ دو، اب ان دواؤں کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے اب یہ دوائیں استعمال کرو۔ تو پاگل تو یہ کہے گا دیکھو جی ڈاکٹر غلط ہے، اگر پہلا نسخہ ٹھیک ہے تو ختم کیوں کر دیا، اور اگر غلط ہے تو لکھا کیوں تھا؟ لیکن عقل والا کہے گا بیوقوف ڈاکٹر سچا ہے، اس وقت مریض کی طبیعت کا تقاضا وہ دوائیں تھیں، اب 5 دن کے بعد مریض کا تقاضا یہ دوائیں ہیں، نسخہ وہ بھی ٹھیک تھا، نسخہ یہ بھی ٹھیک تھا، حکم خدا بندی پہلا بھی برحق تھا اور دوسرا بھی برحق تھا، کبھی خدا کا حکم غلط نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، جو عرض کیا تھا میں نے، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جناب سنت تو ہم نے مان لیا، قرآن کا آپ نے آیتیں پڑھ دی ہیں، تو یہ صحابہ کا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ سنت کا معنی ہے راستہ، طریقہ۔ اب جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سنت کے لیے تو اللہ کا حکم موجود ہے قرآن میں کہ میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ جناب صحابہ بھی ساتھ آ گئے،
تو اس لیے اب جناب دیکھیں پہلے قرآن پہ نظر ڈالیں اور پھر حدیث پہ نظر ڈالیں. اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں. اور حضور جب کہتے ہیں اللہ نقل فرما رہے ہیں کہ جب مشرکوں کو مکے والوں کو کافروں کو غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے آمنو ایمان لے آؤ. کیا کرو ایمان آمنو کا کیا مانا ہوتا ہے ایمان لے آؤ. اب اللہ اتنا کہہ دیتے آمنو ایمان لے آؤ جیسے میرا مدنی جیسے میرا محمد پاک ایمان لائے جیسے آدم سے لے کر حضور تک نبی ایمان لائے جیسے انبیاء و مرسلین ایمان لائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس. ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں الناس مانا یہ لوگ. اب حضور پہ ایمان پہلے لانے والے لوگ کون ہیں کہہ دو صحابہ. تو اب صحابہ ایمان کا نمونہ بن گئے کہ نہیں بن گئے. ایمان کیسے لاؤ جیسے صحابہ. کلمہ کیسے پڑھو جیسے صحابہ. دل میں تصدیق کیسے ہو جیسے صحابہ. اور تمہارا اقرار کلمہ کیسے ہو جیسے صحابہ. اللہ نے صحابہ کو جیسے میرے مدنی کو نمونہ بنایا مدنی کے دوستوں کو بھی اللہ نے ماڈل بنا دیا. آمنو کما آمن الناس. اچھا اب آگے چلیں دوسری آیت میں غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے مدنی کے خلاف ہو میرا مدنی ایک شک میں وہ دوسری شک میں کھڑا ہو اور پیروی کرے اور رستہ پکڑے ان مومنین کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ. اب جب قرآن اترا ایمان لانے والے مومنین کون تھے؟ ہاں جی کہہ دو حضور پر ایمان لانے والے کون تھے؟ جب یہ قرآن اتر رہا ہے محمد مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے مومنین کون ہے؟ صحابہ ہے. اچھا جو ان مومنین کے رستے کو چھوڑے ان کی پیروی نہ کرے اس کے لیے میرا مولا کیا فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے راستے پہ نہیں چلے پھر جائے جہاں پھرتا ہے اس کو میں جہنم میں جلاؤں گا اور بہت ہی برا اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اب ایمان سے کہیں جس قرآن کا دعویٰ کرتے ہو اہل قرآن اس قرآن نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ ہاں جی. اور صحابہ کی فرما برداری کا. اچھا اب دیکھو دنیا میں حضور سے لے کر آج تک 3 قسمیں ہیں مسلمانوں میں. میرے مدنی سے لے کر آج تک کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رکھو گے کہ نہیں انشاءاللہ. ان کے علاوہ کوئی چوتھی قسم ہے ہی نہیں. اللہ اس کو قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں. آپ درود شریف پڑھیں گے برکت ہوگی.
اللہ نے فرمایا قرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار